سندھ کے غریب ترین سرحدی ضلع تھرپارکر میں قحط و خشک سالی، پانی کی کمیابی، جانوروں کی بیماری، غربت کے سبب ناکافی غذائیت، صحت اور تعلیم کی ناقص سہولتیں قدیم مسئلہ ہے، اور مقامی لوگ ان آفات و مصائب کے صدیوں سے عادی ہیں اور جی رہے ہیں۔ تھریوں نے یہ نظریہ بھی غلط ثابت کر دیا ہے کہ غربت جرائم کو جنم دیتی ہے۔ آپ کو دیگر اضلاع کی نسبت آج بھی یہاں چوری، ڈاکے، اغوا اور قتل جیسے جرائم خال خال ملتے ہیں۔ البتہ نہری علاقوں سے جرائم ساز اس صحرائے آشتی میں کچھ برس سے آنے جانے لگے ہیں۔ تھریوں نے یہ نظریہ بھی جھٹلا دیا کہ بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ صدیوں سے ہندو اور مسلمان شانہ بشانہ ہیں، البتہ حالیہ برسوں میں باہر سے آنے والے کچھ لوگ مقامی مسلمانوں کو مزید مسلمان بنانے پہ تلے بیٹھے ہیں۔ اہلیان تھر نے یہ خیال بھی باطل کر دیا کہ سڑک عام آدمی کے لیے ترقی اور خوشحالی لاتی ہے۔ آج تھر کے تمام اہم قصبے پکی سڑک نے ہم رشتہ کر دیے ہیں۔ اس سے یہ فرق ضرور پڑا ہے کہ پہلے بنتے مٹتے صحرائی راستوں کے سبب قحط زدہ علاقے ایک دوسرے سے کٹے رہتے تھے، اب جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے جدید مواصلاتی نظام نہ ہونا، تعلیم و صحت کی سہولتوں میں کمی کا سیاسی جواز تھا، اب سیکریٹریٹ مافیا نے جا بجا سنسان اسکولوں اور کھنڈرائے ہوئے صحت مراکز کی لاوارث لاشیں بکھیر دی ہیں۔ تھریوں نے یہ سوچ بھی مسترد کر کے دکھا دی کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے۔ یہ لوگ زمین سے باتیں کرتے ہیں، پرندوں اور مویشیوں کی زبان سمجھتے ہیں، درختوں سے دوستی کرتے ہیں، حیرت انگیز سنگ تراش ہیں، بہترین کھانا پکانے والے، بہترین ڈرائیور، بہترین کاشتکار اور مزدور، مہمان نواز ایسے کہ خود بھوکے رہ لیں گے مگر بے زبانوں کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیں گے، قرابت دار ایسے کہ کسی بھی تھری سے پوچھ لو تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں، وہ بتائے گا میری بیوی، 4 بچے، ماں، 5 بکریاں، 1 اونٹ اور 7 مرغیاں اور پھر ان کے 12 چوزے۔ رہی تھر کی زمین تو کون کہتا ہے کہ بنجر ہے؟ جتنی موسیقی تھر میں اگتی ہے شاید ہی کہیں لہلہاتی ہو۔ ممکن ہی نہیں کہ تھر کے کسی گاؤں یا راستے پر کوئی ایک سریلا بھی نہ ملے۔ یہاں کے تو مور بھی ایسے جمالی ہیں کہ چاند رات میں پنکھ پھیلائے سر بکھیرتے خود کے پاؤں نہیں روک پاتے۔ مور کہاں، رقص کی تھرکتی درس گاہیں ہیں۔ شاہ لطیف یوں ہی تو تھر کے عشق میں باولا نہیں تھا۔ شاید اسی لیے آج کے بونے اور کور چشم سماج میں یہ تھری لوگ مکمل مسفٹ ہیں۔ جو بھی بیرونی آتا ہے اسے کارونجھر ایک کوہ حسن نہیں بلکہ گرینائٹ کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ کسی کو سفید ٹیلے چائنا کلے دکھائی دیتے ہیں، کوئی پورے تھر کو بس کوئلے کی عالی شان کان سمجھتا ہے، اور کوئی ترقی کے خواب امدادی ٹھیلے پہ بیچتا ہوا نکل جاتا ہے۔ سب کو تھر نظر آتا ہے، کسی کو تھری نظر نہیں آتا۔ تھر کا بس ایک بنیادی مسئلہ ہے اور وہ ہے بے غیرتی، اجتماعی ریاستی بے غیرتی، وہ بھی ایسی شدید کہ بیان کرنے کے لیے کم از کم اردو میں تو کوئی لفظ نہیں۔